اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون فلما جاءت قیل اهكذا عرشک قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ سورہ نمل آیات 41 سے 44۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو، اس کے عرش کو کون لائے گا؟ جنوں میں سے عفریت نے کہا میں لاؤں گا، ایک صاحب علم شخص نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر دیتا ہوں۔ جب تخت حاضر کر دیا، قال تو حضرت سلیمان نے فرمایا نکرو، بدل دو، لہا عرشہا، اس کے عرش کو، کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو۔ ننظر، ہم دیکھیں گے، اتہتدی، کہ وہ پہچانتی ہے، ام تکونو، یا وہ ہے، من الذین لا یہتدون، جو پہچاننے والے نہیں ہوتے۔ تو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو منگا لینے میں بہت سے مقاصد تھے۔ ایک تو اس کا امتحان مقصود، دوسرا ملکہ پر اور اس کے ساتھ والے لوگوں پر علم اور حق کی بلندی کا مظاہرہ ہو جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا تھا۔ فلما، پس جب، جاءت، آ گئی، قیلا، کہا گیا، اہاکذا عرشکی، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ابھی تخت تو ملکہ کا ہی تھا لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی تھیں۔ اب جب ملکہ نے اس تخت کو دیکھا تو اس کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح ہے؟ ملکہ بہت سمجھدار تھیں۔ قالت، اس نے کہا کہ انہو، گویا کہ وہ، ہوا، وہی ہے، یعنی یہ تخت دیکھ کر لگتا ہے گویا یہ وہی تخت ہے۔ اور ساتھ ہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی علم اور فضل کے بہت سے چرچے سن چکی تھی، اس کا بھی اس نے اقرار کر دیا۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا، کیونکہ ملکہ سبا تحائف بھیج کر اندازہ لگا چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کیسی ہے، لہٰذا ملکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ تو یہاں ان کے سامنے وہ پہلی رکھ دی گئی جس کا ذکر اوپر ہوا کہ ان کا ہی تخت دکھا کر ان سے سوال کیا گیا۔ تو ملکہ نے ایک طرف تو احتیاط سے یہ بات کہہ دی کہ گویا یہ وہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے 7 لفظوں میں یہ اعتراف بھی کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شوکت کا علم تو اس سے پہلے بھی انہیں حاصل تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما برداروں میں سے تھے، کہ دلی طور پر تو ہم وہیں مطیع اور فرما بردار ہو چکے تھے۔ وَصَدَّهَا، اور روک رکھا تھا اس ملکہ سبا کو، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، جن کی وہ عبادت کرتی تھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور حکمت سے وہ اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ دلی طور پر وہ مطیع اور فرما بردار ہو چکی تھی، لیکن جس چیز نے اسے ایمان لانے سے روکا ہوا تھا وہ بتوں کی پرستش تھی، کہ ملکہ اور اس کی پوری قوم بتوں کی پرستش کر رہی تھی۔ اور یقینی بات ہے کہ جو قوم نسل در نسل کسی عقیدے اور رسوم سے جڑی ہوئی ہو، ان سب کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، اور بلا شبہ وہ قوم کافر میں سے تھی۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ کسی ایک فرد پر بھی جب حقیقت واضح ہوتی ہے
تو اس کے لیے اپنے خاندان، قوم، بلادری، رسم و رواج، محلہ، معاشرہ سب کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگ صاحب عہدہ ہوتے ہیں، لیڈر اور حاکم ہوتے ہیں، ان کے لیے تو پھر دگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قیلا، کہا گیا، لہا، اس ملکہ سے، ادخل الصرح، داخل ہو جاؤ محل میں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدام کی طرف سے ملکہ سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ محل کے اندر تشریف لے چلیں۔ ملکہ جب محل میں داخل ہوئی تو وہ ششدر رہ گئی۔ فلما، پس جب، رأتہ، اس نے دیکھا اسے، حسبتہ لجتاً، تو گمان کیا اسے پانی، وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ تو ملکہ نے جیسے ہی فرش پر قدم رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی گہرے پانی کے حوض میں اتر رہی ہوں۔ تو جس طرح ایک پانی میں اترنے والا شخص اپنے پانچے اوپر کر لیتا ہے، اسی طرح بے ساختہ ملکہ نے بھی اپنے پانچے اوپر کر لیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا، قالا، تو آپ نے فرمایا، انہ، بلا شبہ یہ، صرح ممرد من قواریر، محل ہے جو شیشے سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ پانی نہیں بہہ رہا بلکہ اوپر شیشہ ہے، اس کے نیچے پانی ہے۔ تو ملکہ سبا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیری کمالات دیکھ کر بھی حیران رہ گئیں۔ ان کے شیش محل میں پہنچ کر ملکہ سبا بھی فرش کو حوض سمجھ بیٹھیں اور بے ساختہ ان سے یہ حرکت صادر ہوئی۔ تو جب اس نے یہ بات جانی کہ محل کا فرش شیشے کی 20 تہوں سے بنایا گیا ہے اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا ہے، اس وجہ سے کوئی انجان جب فرش پر قدم رکھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ گویا پانی میں اتر رہا ہو۔ تو یہ سارے نظارے اس کی توقع سے بہت بڑھ کر تھے۔ قالت، تو ملکہ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت، بلا شبہ میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، معرفت، شان و شوکت نے ملکہ کو اتنا متاثر کیا کہ وہ بے تحاشا پکار اٹھیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھایا کہ اب تک میں شرک اور بت پرستی میں مبتلا رہی۔ وَأَسْلَمْتُ، اور میں حوالے کرتی ہوں، سر تسلیم خم کرتی ہوں، مع سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ تو ملکہ نے یہ اعلان کر کے اپنے آپ کو رب العالمین کی اور اپنی حکومت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں دے دیا۔ اور اس طرح یہ ملکہ بہت خوش نصیب ٹھہری کہ دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ نے ان کو بہت نواز رکھا تھا، اور پھر ایمان کی دولت سے بھی اللہ نے مالا مال کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔